بسم الله الرحمن الرحيم. فصل خبر كان وأخواتها. هو المسند بعد دخولها، نحو كان زيد قائما. وحكمه كحكم خبر المبتدأ إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ، نحو كان القائم زيد. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی نویں قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور منصوبات کی جو نویں قسم ہے وہ ہے کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ کانا اور اس کے اخوات کی خبر وہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو۔ کانا اور اخوات کانا کی خبر وہ ہے کہ جو کانا اور اخوات کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، جیسے کانا زید قائما۔ اب یہ قائما منصوب ہے اور اس کو نسب دیے ہے اس کانا نے۔ اسی طرح یہ قائما مسند ہے، یعنی یہ حکم ہے جو لگ رہا ہے زید پر، اور اس کو مسند بنایا ہے، اس کو حکم بنایا ہے اس کانا نے۔ وحکمہ کحکم خبر المبتدائی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانا اور اخوات کانا کی خبر کا جو حکم ہے وہ مبتدا کی خبر کی طرح ہے، کہ جس طرح مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے، اسی طرح کانا کی خبر اور مبتدا کے درمیان بھی، کانا کے اسم کے درمیان بھی مطابقت کیا ہے؟ ضروری۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مبتدا کی خبر جب معرفہ ہو تو آپ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر زید القائم، زید القائم، اب اس کو القائم زید آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن کانا اور اخوات کانا کی خبر جب معرفہ ہو تو معرفہ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ اپنے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ فصل، یہ فصل ہے خبر کانا و اخواتها، کانا اور اخوات کانا کے بارے میں۔ هو المسند بعد دخولها، یہ مسند ہوتی ہے کانا اور اخوات کانا کے داخل ہونے کے بعد، نحو جیسے کان زید قائما، زید کھڑا تھا۔ وحکمہ کا حکم خبر المبتدائی، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہوتا ہے۔ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها، مگر یہ کہ جائز ہے اس کا مقدم کرنا ان کے اسماء پر، مع کونہ معرفتا، باوجود اس کے کہ وہ معرفہ ہو، بخلاف خبر المبتدا، بخلاف مبتدا کی خبر کے، نحو جیسے کان القائم زید، یہ پڑھنا جائز ہے، لیکن القائم زید یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فصل اسم ان واخواتها، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی 10ویں قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے ان اور اخوات ان کا اسم۔ ان اور اخوات ان کا اسم وہ ہوتا ہے کہ جو ان اور اخوات ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنتا ہے، اور اس پر جو اعراب ہے وہ زبر آتا ہے، منصوب ہو جاتا ہے، اور اس کا منصوب ہونا ان اور اخوات ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور وہ مسند الیہ ہوتا ہے، مطلب اس پر حکم لگتا ہے، اور اس پر حکم بھی ان کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، وہ مسند الیہ بنتا ہے ان اور اخوات ان کے داخل ہونے کے بعد، نحو جیسے ان زیدن قائم۔ فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی 11ویں قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے لائے نفی جنس کی خبر، بلکہ لائے نفی جنس کا اسم۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم وہ اسم ہوتا ہے کہ جو لا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنتا ہے۔ هو المسند الیہ، وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد۔ یلیها نکرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار، او مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس، فإن كان بعد لا نكرة مفردة تبنى على الفتح نحو لا رجل في الدار۔
وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک شرط ایک علیحدہ چیز بیان فرما رہے ہیں یہاں سے۔ یہ یلیہا یہاں تک تو تعریف ہوگی نا، هو المسند الیہ بعد دخولہا، کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ یہاں سے اگلی بات بیان فرما رہے ہیں، یلیہا نکرۃ مضافۃ، اور وہ بات یہ ہے کہ لا نفی جنس اور نکرہ کے درمیان لا نفی جنس کے منسوب ہونے کی تین شرطیں ہیں، دو یا تین، ابھی آ جائیں گے کتنی ہے سمجھ آ جائے گا۔ لا نفی جنس کے منسوب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ ہاں، تین شرطیں ہیں۔ لا نفی جنس کے منسوب ہونے کی تین شرطیں، یہاں سے ان تین شرطوں کو بیان فرما رہے ہیں، یلیہا نکرۃ مضافۃ سے۔ یہاں سے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ منسوب ہوتا ہے، لیکن اس کے منسوب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس اور نکرہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ لا نفی جنس اور نکرہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو، لا نفی جنس اور نکرہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے نکرہ مضاف ہو، نکرہ کیا ہو؟ اپنے ماں بعد اسم کی طرف مضاف ہو۔ نمبر تین، نکرہ مشابہ بالمضاف ہو، نکرہ کیا ہو؟ مشابہ بالمضاف ہو۔ اب ہر ایک کی مثال دیکھیں۔ پہلی مثال، پہلے اس کی مثال کہ لا نفی جنس اور نکرہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو، جیسے اس کی مثال یہ ہے لا غلام رجل فی الدار۔ اب دیکھیں لا نفی جنس ہے اور یہ نکرہ ہے غلامہ، اب ان دونوں کے درمیان کسی بھی چیز کا فاصلہ نہیں ہے، لا ہے پھر اس کے بعد فوراً غلام آ گئے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ نکرہ کی طرف مضاف ہو، یہی مثال ہے لا غلام رجل، یہاں پر دیکھیں غلام رجل کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے۔ اور تیسری مثال کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ مشابہ بالمضاف ہو۔ مشابہ بالمضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح مضاف کا معنی بغیر مضاف الیہ کے ملائے سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسے ہی ہر وہ اسم جس کا معنی اس کے مابعد کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اس کو مشابہ بالمضاف کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا 20 درہما فی الکیس، کہ جیب کے اندر درہم 20 درہم موجود نہیں ہے۔ اب یہ 20 یہ مشابہ بالمضاف ہے، 20 کیوں؟ اس لیے کہ آپ 20 20 20 کہتے رہیں، جب تک 20 کے ساتھ جس چیز کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو نہیں لگائیں گے تو 20 کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر 20 کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مشابہ بالمضاف ہو، یعنی یا مضاف ہو یا پھر کیا ہو؟ مشابہ بالمضاف ہو۔ مضاف کی مثال جیسے لا غلام رجلین، یہاں غلام مضاف ہو رہا ہے رجلین کی طرف۔ اور مشابہ بالمضاف کی مثال جیسے لا 20 درہما فی الکیس، اس میں دیکھیں 20 یہ مشابہ بالمضاف ہے، اور مشابہ بالمضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشابہ بالمضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مضاف کا معنی مضاف الیہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح ہر وہ اسم جس کا معنی اس کے مابعد کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اس کو مشابہ بالمضاف کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشابہ بالمضاف کہا جاتا ہے۔ هو المسند الیہ بعد دخولہا، لا نفی جنس کا اسم مسند ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، یلیہا نکرۃ مضافۃ، اس حال میں کہ وہ ملا ہوا ہو نکرہ کے ساتھ، وہ نکرہ جو مضاف ہو، نحو جیسے لا غلام رجل۔ اب دیکھیں اس کے اندر دو اس نے شرطیں بیان کر دی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک لا نفی جنس کے اسم ملا ہوا ہو، یلیہا وہ ملا ہوا ہو نکرۃ مضافۃ، کس کے ساتھ؟ نکرہ کے ساتھ۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ نکرہ مابعد کی طرف مضاف بھی ہو، وہ جیسے لا غلام رجل فی الدار، اب دونوں کی مثال بھی اکٹھے دے دی۔ او مشابہ لہا، یا پھر وہ نکرہ مشابہ بالمضاف ہو، جیسے لا 20 درہما فی الکیس۔ فإن كان بعد لا نکرۃ مفردۃ تبنى علی الفتح لا رجل فی الدار، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اگلی بات بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اسم نکرہ اور معرفہ ہونے کے اعتبار سے اعراب کی چند صورتیں ہیں۔
لا नफी जिन्स का जो इसम है उसके नकिरा और मारिफा होने के एतबार से एराब की चंद सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर ला नफी जिन्स के बाद उसका इसम नकिरा मुफरदा हो, नकिरा हो और वो मुफरद हो। ला नफी जिन्स का जो इसम है वो नकिरा हो और मुफरद हो। मुफरद होने से मुराद यह है कि वो माँ बाद की तरफ मुजाफ ना हो। मुफरद होने से मुराद तस्निया जमा वाला नहीं है, मुफरद होने से मुराद यह है कि वो मुजाफ ना हो, क्योंकि मुफरद कभी तस्निया जमा के मुकाबले में आता है और मुफरद कभी मुजाफ के मुकाबले में आता है। यहाँ मुफरद मुजाफ के मुकाबले में है। तो अगर ला नफी जिन्स का जो इसम है वो मुफरद हो, मतलब माँ बाद की तरफ मुजाफ ना हो, तो वो मबनी बर फतह होगा। वो क्या होगा? मबनी बर फतह। जैसे ला रजुल फी दार। अब देखकर रजुला नकिरा है लेकिन ये माँ बाद की तरफ मुजाफ नहीं है बल्कि ये मुफरद है, तो यहाँ पर हम इसको मबनी बर फतह पढ़ेंगे, इसके ऊपर हर सूरत में जबर ही पढ़ा जाएगा। दूसरी सूरत व इनकान मारिफतन, के लाए नफी जिन्स का इसम मारिफा हो, लाए नफी जिन्स का इसम मारिफा हो। औ नकिरतन मफसूलन बैनहु व बैन अल्लाह, या फिर लाए नफी जिन्स के इसम और लाए नफी जिन्स के दरमियान किसी चीज का फासला हो। लाए नफी जिन्स के इसम और लाए नफी जिन्स के माबैन किसी चीज का क्या हो? फासला हो। तो काना मरफूआन, वो क्या होगा? मरफू होगा। ये लाए नफी जिन्स के इसम की दूसरी दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि लाए नफी जिन्स का इसम नकिरा हो लेकिन मा कबल मा बाद की तरफ मुजाफ ना हो। दूसरी सूरत लाए नफी जिन्स का इसम मारिफा हो। और तीसरी सूरत के लाए नफी जिन्स का इसम नकिरा तो हो लेकिन लाए नफी जिन्स और उस नकिरा के दरमियान क्या आ जाए? फासला आ जाए, तो फिर वो मरफू होगा। फिर वो क्या होगा? मरफू होगा। आइए लाए नफी जिन्स के इसम के मारिफा और नकिरा होने के एतबार से तीन सूरतें आपने एराब की पढ़ ली है। जैसे इसकी मिसाल देखें, पहले की मिसाल तो आपने समझ ली कि लाए नफी जिन्स का इसम मुफरद हो, मतलब मुजाफ या मुशाबे बिल मुजाफ ना हो। जैसे ला रजुला फिद्दार। अब रजुला ना तो मुजाफ है बाद की तरफ और ना ही ये मुशाबे बिल मुजाफ है। और दूसरी मिसाल वइन कान मारिफतन, के ला नफी जिन्स का इसम मारिफ हो। जैसे आप कहते हैं ला जईदुन फिद्दारी। अब जईदुन मारिफा है तो उसके वो क्या होगा? फिर मरफू पढ़ा जाएगा। और तीसरी मिसाल के लाए नफी जिन्स का इसम नकिरा हो लेकिन लाए नफी जिन्स और उसके माबैन फासला आ गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ला फीहा रजुलुन वला इमरातुन, ला फीहा रजुलुन, या आप कहते हैं ला फिद्दारी रजुलुन। अब देखें ला फीहा रजुलुन या ला फिद्दारी रजुलुन, इसमें रजुलुन और ला के दरमियान फिद्दार का या फीहा का हम क्या ला रहे हैं? फासला ला रहे हैं। अब इस फासले की वजह से ला नफी जिन्स का जो इसम है रजुलुन वो मरफू पढ़ा जाएगा। वयजिब तकरीर ला मा इसमिन आखर। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लाए नफी जिन्स का इसम जब मारिफा हो या लाए नफी जिन्स का इसम नकिरा हो और लाए नफी जिन्स और उसके इसम के दरमियान फासला आ जाए, तो फिर लाए नफी जिन्स के साथ दूसरे इसम का तकरार जरूरी है। और दूसरे इसम के साथ भी आप क्या लेकर आएंगे? ला लेकर आएंगे। लाए नफी जिन्स का इसम नकिरा हो और लाए नफी जिन्स के इसम और उसके दरमियान क्या आ जाए? फासला आ जाए, तो फिर लाए नफी जिन्स के साथ आप क्या लेकर आएंगे? तकरार लेकर आएंगे। जैसे इसकी मिसाल देखें, ला जईदुन फिद्दारी वला अमर। ये पहले की मिसाल है कि जब लाए नफी जिन्स का इसम मारिफा हो, तो लाए नफी जिन्स का इसम मारिफा हो तो एक तो वो मरफू पढ़ा जाएगा, और दूसरा उसमें आपने क्या करना है कि लाए नफी जिन्स के इसम के साथ एक दूसरा इसम लाएंगे और ला का भी क्या करेंगे? तकरार करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ला जईदुन फिद्दारी वला अमरुन। अब लाए नफी जिन्स का इसम यहाँ पर मारिफा है जईदुन, तो एक तो आप जईदुन के साथ दूसरा इसम ले आए अमरुन, और उस अमर के साथ ला का भी आपने क्या किया? तकरार किया। और दूसरी सूरत यह है कि लाए नफी जिन्स का इसम नकिरा हो लेकिन लाए नफी जिन्स और उसके इसम के दरमियान फासला आ जाए किसी चीज का, तो फिर भी लाए नफी जिन्स का आप तकरार करेंगे और उसके साथ एक और इसम भी लाएंगे। जैसे ला फीहा रजुलुन वला इमरातुन, ला फीहा रजुलुन वला इमरातुन। अब ये लाए नफी जिन्स की आपने पहले एराब की तीन सूरतें पढ़ ली, फिर एराब की तीन सूरतें पढ़ने के बाद एक और ज़ाब्ता भी पढ़ लिया फायदे के तौर पर। तो उसमें सबसे पहले लाए नफी जिन्स के इसम की तारीफ हो जाएगी कि लाए नफी जिन्स का इसम वो है कि जो मुस्नद इलैह हो ला के दाखिल होने के बाद। फिर लाए नफी जिन्स के इसम के मंसूब होने की तीन शर्तें,
پہلی شرط کیا تھی کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، دوسرا مضاف ہو یا مشابہ بالمضاف ہو، اور تیسرا یہ کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا۔ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو پھر وہ مرفوع پڑھا جائے گا، جیسے لا زید فی الدار۔ اور لا نفی جنس کے اسم اور لا کے درمیان اگر کسی چیز کا فاصلہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی وہ کیا پڑھا جائے گا؟ مرفوع پڑھا جائے گا۔ مرفوع پڑھنے کی دو صورتیں ہیں اور مبنی بر فتح پڑھنے کی ایک ہی صورت۔ مبنی بر فتح پڑھنے کی ایک صورت کیا ہے کہ جب لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور ما بعد کی طرف مضاف نہ ہو، نہ ہی وہ مشابہ بالمضاف ہو، جیسے لا رجل فی الدار۔ اور لا نفی جنس کے مرفوع پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ نمبر ایک، لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہو، جیسے لا زید فی الدار۔ اور مرفوع پڑھنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم ہو تو نکرہ لیکن لا نفی جنس اور اس اسم کے درمیان فاصلہ آ رہا ہو، جیسے لا فی الدار رجل۔ اب یہ جو مرفوع پڑھنے کی آپ نے دو صورتیں پڑھی ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو پھر بھی مرفوع ہوگا، لا نفی جنس کے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر بھی وہ مرفوع ہوگا۔ یہ دو صورتیں جو مرفوع پڑھنے کی ہیں، اس میں ایک ضابطہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا لا نفی جنس کے اسم اور لا کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ آ جائے تو پھر آپ معرفہ کی جگہ دوسرا معرفہ لائیں گے لا کے تکرار کے ساتھ، اور نکرہ کی جگہ دوسرا نکرہ لائیں گے لا کے تکرار کے ساتھ۔ اس کی بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں پیش کر دیں، لا زید فی الدار ولا عمر، یا اس مثال کے اندر زید معرفہ ہے جو کہ لا کا اسم بن رہا ہے اور اس کو ہم مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ معرفہ ہے۔ لیکن اس میں تکرار کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ ضابطہ اور اصول ہم نے پڑھ لیا کہ جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو تکرار لا کے ساتھ ایک اور معرفہ کا بھی کیا کیا جائے گا؟ اضافہ کیا جائے گا۔ لا نفی جنس کے مرفوع پڑھنے کی دوسری صورت کیا تھی کہ لا نفی جنس کے اسم اور لا کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ آ جائے، جیسے لا فیہا رجل۔ لیکن اس میں ہم نے ضابطہ کیا پڑھ لیا کہ اس میں دوسرا نکرہ بھی آئے گا اور تکرار لا کے ساتھ آئے گا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں ولا امرأۃ۔ آگے ہے وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ فَتْحُهُمَا وَرَفْعُهُمَا وَفَتْحُ الْأَوَّلِ وَنَصْبُ الثَّانِي وَفَتْحُ الْأَوَّلِ وَرَفْعُ الثَّانِي وَرَفْعُ الْأَوَّلِ وَفَتْحُ الثَّانِي وَقَدْ يُحْذَفُ اسْمُ لَا لِقَرِينَةٍ نَحْوُ لَا عَلَيْكَ أي لا بأس عليك۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں اور اس مثال کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک قاعدہ بیان فرمائیں گے۔ وہ مثال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس مثال میں ایک ضابطہ اور قاعدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو، لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو اور نکرہ ہو تو اس صورت میں لا نفی جنس کے اسم میں اعراب 5 طرح کا ہو سکتا ہے۔ لا نفی جنس کے اسم میں اعراب کتنے طرح کا ہو سکتا ہے؟ 5 طرح کا۔ نمبر ایک، دونوں کو مفتوح پڑھا جائے یعنی مبنی بر فتح پڑھا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر دو، دونوں کو مرفوع پڑھا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر تین، پہلے کو مفتوح اور دوسرے کو منصوب پڑھا جائے۔ اچھا، مفتوح اور منصوب میں فرق ہے، یاد رکھنا ہے۔ مفتوح کہتے ہیں مبنی کو اور منصوب کہتے ہیں معرب کو۔ مطلب پہلا اسم مفتوح پڑھا جائے مطلب اس کو مبنی بر فتح پڑھا جائے، اور دوسرے کو منصوب پڑھا جائے مطلب اس پر نصب پڑھا جائے لیکن رہے وہ معرب ہی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلے کو مفتوح پڑھا جائے یعنی اس کو مبنی پر فتح پڑھا جائے اور دوسرے کو مرفوع پڑھا جائے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے کو مرفوع پڑھا جائے اور دوسرے کو مفتوح پڑھا جائے۔ ہر ایک کی مثال جیسے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، اور لا حول ولا قوت، اور لا حول ولا قوت۔ وقد يحذف اسم لا لقرینۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کے اسم کو جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے لا بأس علی، لا علیکا، یہ سے مطلب لا بأس علیکا۔ اب یہاں پر علیکا، لا بأس علیکا، اس مثال کے لا علیکا، اس مثال میں دیکھیں علیکا یہ لا کی خبر ہے اور جو اسم ہے یہاں پر محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ لا بأس علیکا۔ اب یہاں پر بأس اسم تھا، اس کو آپ نے کیا کر دیا؟
حذف کر دیا۔ تو لا نفی جنس کی یہ ہماری بحث تھوڑی سی لمبی تھی، یہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ آگے چلیں جی، فصل خبر ما ولل مشبہتان بلیسا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی 12ویں قسم اور آخری قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصوبات کی 12ویں قسم ہے ما ولا المشبہتان بلیسا کا خبر، ما اور لا مشبہتان بلیسا کی خبر، هو المسند بعد دخولهما۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ ما اور لا مشبہتان بلیسا کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، وہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما ولا رجل حاضرا، وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا نَحْوُ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبْرُ عَلَى الْإِسْمِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أَوْ زِيدَتْ إِنْ بعد ما نحو ما إن زيد قائم بطل العمل كما رأيت في الأمثلة۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ما اور لا مشبہتاً بلیسا کے عمل کے باطل ہونے کی صورتوں کو بیان فرماتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں ما اور لا مشبہتاً بلیسا یہ عمل نہیں کریں گے۔ عمل نہ کرنے کا کیا مطلب کہ ما اور لا مشبہتاً بلیسا کی خبر ویسے تو منصوب ہوتی ہے لیکن ان چند صورتوں کے اندر وہ منصوب نہیں ہوگی بلکہ اس کا اصل اعراب لوٹ آئے گا، اور اصل اعراب خبر کا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ اس میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ما اور لا مشبہتاً بلیسا کی جو خبر ہے وہ الا کے بعد آ جائے، جب الا کے بعد آ جائے گی تو پھر ما اور لا عمل نہیں کریں گے، جیسے ما زید الا قائم، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ما ولا مشبہتاً بلیسا کی جو خبر ہے وہ اسم سے پہلے آ جائے تو پھر بھی ما اور لا عمل نہیں کریں گے، خبر مرفوع پڑھی جائے گی، منصوب نہیں پڑھی جائے گی، جیسے ما قائم زید، ما قائم زید، اب قائم خبر ہے جو کہ زید سے مقدم ہے۔ نمبر 3، ان کا اضافہ کر دیا جائے، ان کا کیا کر دیا جائے؟ ما کے بعد ان کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے ما ان زید قائم، اب ان آ گیا تو قائم پر ما جو ہے عمل نہیں کر رہا۔ یہ ما اور لا مشبہتاً بلیسا کے عمل کے باطل ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ خبر اللہ کے بعد آ جائے، جیسے ما زید الا قائم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خبر اسم پر مقدم ہو جائے، جیسے ما قائم زید۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ما کے بعد ان کا کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے، جیسے ما ان زید قائم۔ هو المسند بعد دخولهما، ما اور لا مشبہتاً بلیسا کی خبر وہ ہے کہ جو منصوب ہوتی ہے، مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما ولا رجل حاضرا۔ اب دیکھیں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ، اس مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما کے ساتھ زید لفظ لائے ہیں اور لا کے ساتھ رجل کا لفظ لائے ہیں، اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں مرفوعات کے اندر کہ ما جو ہے یہ معرفہ پر داخل ہوتا ہے اور لا جو ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ لَا، اور اگر واقع ہو جائے خبر اللہ کے بعد، نحو جیسے ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر مقدم ہو جائے اسم سے، نحو جیسے ما قائم زید، او زیدت ان، یا ان کا اضافہ کر دیا جائے بعد ما کے بعد، نحو جیسے ما ان زید قائم، بطل العمل، تو عمل باطل ہو جائے گا، کما رأیت فی الامثلہ، جس طرح کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا۔ وہذا لغت اہل الحجاز، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک لغت کے اعتبار سے فائدہ بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ضابطے بیان کی ہیں کہ ما اور لا کی جو ما اور لا مشبہتاً بلیسا جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، البتہ 3 صورتوں میں ما اور لا مشبہتاً بلیسا عمل نہیں کرتے، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ بنو تمیم جو ہے وہ سرے سے ما اور لا کو عامل ہی نہیں مانتے، بنو تمیم جو ہے وہ ما اور لا کو سرے سے عامل ہی نہیں مانتے۔ اما بنو تمیم، بہرحال بنو تمیم، فلا یعملونہما، وہ ان دونوں کو عمل نہیں دیتے، اصلا بالکل بھی، کقول الشاعر عن لسان ابن تمیم، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، اور یہ شاعر کا قول بنو تمیم کی لغت کے اعتبار سے ہے۔ عن لسان ابن تمیم، لسان بنی تمیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ شاعر کا قول بنی تمیم کی زبان سے ہے، بنی تمیم کی لغت میں ہے۔ اچھا جی، آگے وہ شعر بھی دیکھ لیں، اتنا مشکل نہیں ہے شعر، اس شعر کو بھی دیکھ لیں۔ وہ شعر ہے وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُسْلِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ۔
मा कत्ल मुहिब्बी, अब देखें इस माँ से मुराद है। अब मा कत्ल मुहिब्बी हरामू, अब यहाँ पर देखें कत्ल मुहिब्बी ये मुब्तदा है और हरामू खबर है। अब हरामू अगर माँ अमल करता तो हरामू ये मंसूब होता, हरामन होता, लेकिन शायर ने इसको हरामू जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये है कि बनु तमीम की लुगत के एतबार से ये शेर है कि जिसमें माँ को वो सिरे से अमल देते ही नहीं है। अब इस शेर का तर्जुमा देख लें। बहुत पतली कमर वाले शाह की मानद मैंने उनसे कहा, वह मुहफ़्फ़फ़िन कल गुस्न, वह मुहफ़्फ़फ़िन बहुत पतली पतली कमर वाले, कल गुस्न शाह की तरह, कुल तो मैंने कहा लहू उसको, इन तसीब अपना नसब नामा बयान करो। फाजाब पस उसने जवाब दिया, मा कत्लुल मुहिब्बी हराम, मोहब्बत करने वाले का कत्ल कर देना हराम नहीं है। मोहब्बत करने वाले यानी कि मैंने उसको कहा कि आप अपना नसब बयान करो, तो उसने जवाब में कहा कि मोहब्बत करने वालों को कत्ल कर देना ये हराम नहीं है। चलिए जी, इसको यहाँ तक करते हैं, आज हमारे मनसूबात अलहमदुलिल्लाह मुकम्मल हो गए।